السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، اس ماہ رمضان المبارک کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اختتام پر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض قرار دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا، کھجور یا جو کا 1 صاع غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے 1 صاع ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جن سے طعام سے ہی فطرانہ ادا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع یا کھجور کا 1 صاع یا پنیر کا 1 صاع یا منقع کا 1 صاع۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید الخدری کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے 1 صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منقع، پنیر اور کھجور سے تھا۔ لہذا فطرانہ جن سے طعام سے ہی ادا کرنا چاہیے، مثلا گندم اور چاول وغیرہ۔ صدقۃ الفطر میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے ایک تو غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، دوسرا یہ کہ روزہ کے دوران روزہ دار سے جو لغو اور بیہودہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس سے روزے دار ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس سے دوران روزہ صادر ہوتے ہیں، اور مسکینوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ یاد رہے کہ فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا ہے جسے ابھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔